بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد محترم ناظرین کرام، تمام طرح کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی اور کبریائی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو اکیلا ہے، تنہا ہے، جس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں، جو اپنے اقوال میں، اپنے افعال میں، اپنی صفات میں، اپنے فیصلوں میں، اپنے ناموں میں تنہا ہے، لا ثانی ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، جو بیماری و شفا، زندگی اور موت کا مالک ہے، جس کا ہر فیصلہ عدل و انصاف پر مبنی ہوتا ہے۔ اس کے بعد درود السلام ہو تمام انبیاء رسول پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العزت نے اس امت کا ہادی، قائد اور رہنما بنا کر مبعوث فرمایا، اور انہوں نے اس پوری انسانیت کو زندگی کے تمام گوشوں میں مکمل طور پر رہنمائی فرمائی۔ ناظرین کرام، آج پوری دنیا جن حالات سے گزر رہی ہے، جس وبائی مرض کی زد پر ہے، یہ کسی پر مخفی نہیں۔ یہ بیماری جسے ہم کورونا وائرس یا کووڈ-19 کے نام سے جانتے ہیں، ایک ایسی بیماری جو ایک جگہ سے شروع ہو کر دھیرے دھیرے کئی ممالک میں پھیل گئی، اور کئی ہزار اموات اس سے ہو رہی ہیں، کئی ہزار لاکھوں لوگ اس سے متاثر ہیں۔ یہ وائرس جو اپنی جسامت کے اعتبار سے اتنا چھوٹا ہے کہ ہمیں دکھائی بھی نہیں دیتا، ایک خطرناک وبا کی شکل اختیار کر گیا، جس سے کئی ہزار افراد اس کی بنا پر یا اس کی وجہ سے موت کے منہ میں چلے گئے۔ یہ چھوٹا سا وائرس، نہ دکھائی دینے والی یہ چھوٹے سے جراثیم، جس نے دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا، جس کا ابھی تک صحیح معنوں میں کوئی علاج بھی اب تک سامنے نہیں آیا، سوائے احتیاطی تدابیر کے ان اقدامات کو جو پریکاشن کے طور پر لیا جائے، اب تک صحیح معنوں میں اس کا کوئی علاج نہیں آیا، سوائے کہ ان احتیاطی تدابیر کو اختیار کیا جائے۔ یعنی رپورٹ ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ 2 ملین سے زیادہ، یعنی 20 لاکھ سے زائد لوگ اس وائرس سے متاثر ہیں، 1,40,000 سے زیادہ افراد اس وائرس کی وجہ سے موت کے منہ میں جا چکے ہیں، اور اب تک یہ وائرس مزید جگہوں پر پھیلتا جا رہا ہے۔ کئی ہزار افراد کی ہم ڈیلی خبریں سنتے ہیں کہ یہ نئے افراد میں، نئے لوگوں میں منتقل ہوتا جا رہا ہے، تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ ہمیں چاہیے کہ اس وائرس کو، اس وبا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں، ہم ان اقدامات کی روشنی میں عمل کریں، ان تعلیمات کو اپنائیں جو گورنمنٹ کی طرف سے یا وزارت صحت کی طرف سے جاری کی گئی ہیں، اور ان اہم اقدامات میں سے ایک ہے سوشل ڈسٹینسنگ، جسے ہم سماجی فاصلہ کہہ سکتے ہیں، چونکہ ماہرین ہمیں یہ بتلاتے ہیں کہ یہ وبا متعدی ہے، جو ملنے ملانے یا اختلاط سے پھیل رہی ہے، ایک آدمی سے دوسری جگہ دوسرے آدمی میں منتقل ہو رہی ہے۔ اگر سوشل ڈسٹینسنگ کو برقرار رکھا جائے، اختلاط سے رکا جائے، بھیڑ کرنے سے
ایک جگہ پر اکٹھا ہونے سے اگر باز رہا جائے تو اس بیماری پر قابو پایا جا سکتا ہے، اور یہ ممکن ہے، کیونکہ تاریخ ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ اس طرح کے متعدی وباؤں کو روکنے کے لیے سوشل ڈسٹینسنگ کو اختیار کیا گیا، اور یہ طریقہ کارگر بھی ثابت ہوا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں سن 18 ہجری میں عمواس ایک چھوٹا سا شہر ہے جو بیت المقدس کے قریب تھا، وہاں سے ایک وبا پھیلی جو تاریخ میں طاعون عمواس کے نام سے مشہور ہے، اور اس بیماری نے دھیرے دھیرے پورے ملک شام کو اپنی زد میں لے لیا، اور اس دور میں 25 سے 30 ہزار کے زائد افراد یا مسلمان اس طاعون کا شکار ہو گئے، موت کے منہ میں چلے گئے۔ بڑے بڑے صحابہ کرام، خاص طور پر ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ بن جبل، شرحبیل بن حسنہ، اسی طریقے سے کئی صحابہ کرام اس بیماری کی، اس وبا کی زد میں آ گئے اور موت کے منہ میں چلے گئے۔ پھر اس کے بعد عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شام کے گورنر بنائے گئے، انہوں نے یہ چیز کو محسوس کیا اور لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یہ وبا جو ایک آگ کی طرح ہمارے درمیان، ہمارے سماج میں پھیلتی جا رہی ہے، اس کا ایندھن ہم ہی لوگ ہیں، ہم انسان ہیں۔ اگر اس آگ کو ایندھن نہ ملے تو یہ آگ پھیلنے سے رک جائے گی، یعنی کہ یہ وبا جو ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل ہوتی جا رہی ہے، اگر سڑکوں سے، محلوں سے، ہر جگہ سے لوگ غائب ہو جائیں تو اس بیماری کو ایندھن نہیں ملے گا، اس وبا کو ایندھن نہیں ملے گا، اور یہ بیماری جہاں ہے وہیں رک جائے گی۔ اور اس پر عمل کیا لوگوں نے، اپنے اپنے گھروں میں محصور ہو گئے، اپنے اپنے علاقوں میں محصور ہو گئے، سوشل ڈسٹینسنگ کو برتا، مینٹین کیا اس کو، اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس بیماری پر ان لوگوں نے قابو پا لیا۔ تو تاریخ ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ اس طرح کی وبائی امراض کو پھیلنے سے اگر روکنا ہے تو سوشل ڈسٹینسنگ ایک اہم ذریعہ ہے اس بیماری کو روکنے کے لیے، اس وبا کو روکنے کے لیے۔ تو لہذا ہمیں چاہیے، اور جیسا کہ ہماری حکومت کی گائیڈ لائن بھی ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ کو برقرار رکھا جائے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم سوشل ڈسٹینسنگ کو برقرار رکھیں، اپنے گھروں میں رہیں، گھروں سے نہ نکلیں، الا کہ کوئی بہت اشد ضرورت ہے کہ جس کے بنا پر ہمارا کام نہیں چلے گا تو ہم گھر سے باہر نکلیں، اور وہ بھی احتیاطی اقدامات اٹھاتے ہوئے، یعنی ہاتھ میں گلوز پہنیں، منہ میں ماسک لگائیں، اپنے چہرے پر ماسک لگائیں اور ماسک کا استعمال کریں، ہاتھ میں گلوز لگائیں، باہر جانے کے بعد جب ہم واپس آئیں تو فوراً سینیٹائزرز کا یوز کریں، ہاتھ دھوئیں، سینیٹائزرز لگائیں۔ تو ان سب چیزوں کو، احتیاطی اقدامات کو اٹھاتے ہوئے سوشل ڈسٹینسنگ کو برقرار رکھنا یہ بہت ضروری ہے، اور اس بیماری کو روکنے کا ایک بہت اہم ذریعہ ہے۔ اسی طریقے سے جو اہم اقدامات کیے جا رہے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہمیں صفائی کا خیال رکھنا ہے، اور بحیثیت ایک مسلمان ہمیں تو یہ جاننا چاہیے کہ صفائی تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اسلام کا ایک اہم جز ہے، طہور شطر الایمان، جیسا کہ اللہ کے رسول کی حدیث۔ تو صفائی تو ہمیں ہر حال میں برتنی ہے، اور بالخصوص اس دور میں جو وبا پھیلی ہوئی ہے، اس کو روکنے کا ایک اہم ذریعہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو صاف رکھیں، صفائی کا خیال رکھیں، اور جو گائیڈ لائن ہمیں دی گئی ہے کہ ہم کثرت سے صابن سے اپنا ہاتھ دھوئیں کم از کم 40 سیکنڈ تک، تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے ہاتھ کو دھوتے رہیں، اپنا صاف رہیں، اپنے گھر کو مکمل طور پر صاف رکھیں، اپنے گھر والوں کو روزانہ ڈیلی نہانے کی تلقین کرتے رہیں کہ نہاتے رہیں، صاف رہیں، اور اسی طریقے سے کثرت سے صابن سے ہاتھ دھوئیں، سینیٹائزرز کا یوز کریں، تاکہ اس مرض کو اپنے تک منتقل ہونے سے روکا جا سکے۔ ورنہ اس کی خطرناکی کا آپ اندازہ لگائیں کہ ایک شخص اگر پورے گھر میں ایک شخص اگر متاثر ہوتا ہے، پورے گھر والوں کو کوارنٹائن کر دیا جاتا ہے، یعنی پورے گھر والے اس ایک شخص کی وجہ سے پورے گھر والے بیچارے مصیبت میں پڑ جائیں گے، مقید ہو جاتے ہیں، محصور ہو جاتے ہیں، کوارنٹائن ان کو کر دیا جاتا ہے۔ تو کیا ہم یہ پسند کریں گے کہ ہماری وجہ سے ہمارا بچہ بھی پریشانی میں آ جائے؟ کیا ہم یہ پسند کریں کہ ہماری وجہ سے ہماری بیوی پریشانی میں آ جائے،
ہمارے ماں باپ پریشانی میں آ جائے، ہمارے بھائی بہن پریشانی میں آ جائے، ہرگز ہم قطعاً یہ نہیں چاہیں گے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم صفائی کا خیال رکھیں، صفائی کی تلقین کریں، اور ڈیلی صابن سے، کثرت سے، ڈیلی نہیں بلکہ دن میں کئی مرتبہ صابن سے ہاتھ دھوتے رہیں، سینیٹائزرز کا یوز کریں۔ اسی طریقے سے اس بیماری سے بچنے کا ایک اہم ذریعہ یہ بھی ہے کہ اگر کھانسی آتی ہے تو فوراً اپنے چہرے پر، اپنے منہ پر اپنا ہاتھ رکھیں۔ اس رومال ہے، فوراً رومال رکھیں، ٹیشو پیپر کا یوز کریں، ٹیشو پیپر رکھیں، نہیں ہے تو ہاتھ رکھیں اور فوراً جا کر کے ہاتھ کو دھو لیں اور سینیٹائزر یوز کریں۔ اور اگر کھانسی زیادہ آ رہی ہے یا بخار ہے، بخار بڑھتے جا رہا ہے، یا زکام ہے، سانس پھولنے کی بیماری ہو رہی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ فوری طور پر ہم اپنے علاقے کے جو بہترین ڈاکٹر ہیں ہم اس کی طرف رجوع کریں، اور جو وہ مشورے دے رہا ہے ہم اس پر عمل کریں، قبل اس کے کہ بیماری لا علاج ہو جائے۔ جیسے میں نے بتلایا کہ 1,40,000 سے زائد لوگ اس بیماری، اس وبا کی وجہ سے موت کے منہ میں جا چکے ہیں۔ یہ بیماری ایک ایسے مرحلے میں پہنچ جاتی ہے جہاں پر لا علاج ہو جاتی ہے، اور صحیح معنوں میں اب تک اس کا کوئی علاج بھی نہیں ملا ہے سوائے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے۔ تو قبل اس کے کہ وہ بیماری بڑھ جائے، لا علاج ہو جائے، فوری طور پر پہلے ہی مرحلے میں جیسی بیماری آپ کو لاحق ہو، کھانسی ہو، زکام ہو، سانس پھولنے کی بیماری ہو، یا اس طریقے سے بخار ہو، تو فوراً اپنے ڈاکٹر کی طرف رجوع کریں، اور رجوع کر کے فوراً جو ہے دوائیاں لیں اور دوائی کو پابندی سے کھائیں۔ اسی طریقے سے اپنے آپ کو اس بیماری یا کسی بھی بیماری سے محفوظ رکھنے کا ایک اہم ذریعہ یہ بھی ہے کہ ہم کثرت سے مسنون اذکار کا، دعاؤں کا اہتمام کریں جو ہماری شریعت ہمیں بتلاتی ہے۔ اللہ کے رسول کی جیسے کہ حدیث ہے کہ اگر کوئی آدمی دن میں 3 مرتبہ، صبح میں 3 مرتبہ، شام میں 3 مرتبہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم پڑھتا ہے، تو اپنے آپ کو وہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے، اللہ کی حفاظت اور امن و امان میں آ جاتا ہے، کسی طرح کی کوئی مخلوق اسے نقصان نہیں پہنچاتی۔ اور یہ بھی ایک مخلوق ہے، یہ وائرس بھی ایک مخلوق ہے۔ اور اسی طریقے سے معوذتین کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اس میں کہا گیا قل اعوذ برب ومن شر ما خلق، کہ پناہ مانگے جو ایسی مخلوق، جو بری مخلوق ہے، جو پیدا کیا، جو اللہ رب العزت نے پیدا کیا اور بری مخلوق ہے، شر ہے اس کے اندر، تو اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے پناہ مانگنا چاہیے، تو معوذتین پڑھیں، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، اور اس طریقے سے الی آخر السورہ۔ تو معوذتین کا اہتمام کریں۔ اسی طریقے سے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، کثرت سے ہم اس کو پڑھیں، صبح شام ہم اس کو پڑھیں۔ اسی طریقے سے اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام، اور اسی طریقے سے آیت الکرسی ہے، سورۃ الفاتحہ ہے، یا اسی طریقے سے اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء، یا اسی طریقے سے اللہم عافنی فی بدنی وعافنی فی سمعی وعافنی فی بصری لا الہ الا انت۔ اس طریقے سے بہت ساری دعائیں ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم دعاؤں کا کثرت سے اہتمام کریں تاکہ یہ دعائیں ہمیں اللہ رب العزت کے حفظ و امان میں رکھیں اور ہمیں ہر طرح کی بیماری سے، ہر طرح کی شر سے محفوظ رکھیں۔ اور ایک آخری بات میرے ساتھیوں، دوستو، یہ وائرس جو ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا، جسامت کے اعتبار سے کتنا چھوٹا ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی قدرت کا اور طاقت کا ایک نمونہ ہے، ایک شاہکار ہے، جو انسانوں کو جتنا مارنے کے لیے آیا ہے یا جتنا لوگ اس سے مر رہے ہیں، وہیں پر یہ وائرس ہمیں جگانے کے لیے بھی آیا ہے۔ اس غفلت سے جو ہم اللہ کے ذکر سے، قرآن سے، سنت سے، اللہ کی ذات سے جس طریقے سے ہم غفلت میں مبتلا ہیں، اس غفلت سے، اس نیند سے ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے آیا ہے، ہمیں جگانے کے لیے آیا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی طرف رجوع کریں، کثرت سے اذکار کریں۔ یہ گناہوں کی کثرت، واقعات، اقواموں کی تاریخ اٹھا کر آپ دیکھ لیجئے
کہ جب جب اس روئے زمین پر اللہ رب العزت کی عصیان و نافرمانی ہوئی ہے، سرکشی ہوئی ہے، لوگ حد سے تجاوز کرنے لگے، تو اللہ رب العزت کا یہ عذاب مختلف شکلوں میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے قبل اس کے کہ ہم اللہ رب العزت کے کسی پکڑ میں گرفت میں آئیں، ہمیں چاہیے کہ ہم جاگیں، بیدار ہوں، اللہ رب العزت کی طرف رجوع کریں، ذکر و اذکار کریں، قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، سنت رسول پر عمل کریں، اللہ رب العزت سے اپنا تعلق، اپنا دل جوڑیں، اس کے آگے گڑ گڑائیں، روئیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ ارے اس کی رحمت تو اتنی وسیع ہے کہ کہتا ہے کہ اگر پورے دن میں تم نے گناہ کیا ہے اور شام کے وقت تم ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہو، اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہو، تو میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اگر تم نے رات میں گناہ کا ارتکاب کیا، کسی جرم کا ارتکاب کیا، اور صبح کے وقت تم ہاتھ اٹھا کر کے مجھ سے دعا مانگتے ہو، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہو، تو میں تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا۔ اس سے زیادہ ہمیں اور کیا چاہیے؟ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کہ آس پاس کے جو حالات ہیں یہ ہم پر مخفی نہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا؟ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ مومنین عبرت کی نگاہ سے اپنے اطراف میں نظر دوڑائیں اور ان کے دل اللہ رب العزت کے لیے، اس کے قرآن کے لیے، اس کی تعلیمات کے لیے نرم پڑ جائیں، اس پر عمل کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ فرصت ہم اپنے گھروں میں محصور ہیں، یہ فرصت کے لمحات ہیں ہمارے پاس، اسے وہ غنیمت سمجھیں۔ خود من صحتک لمرضک، اپنے گھر میں، ومن شغلک لفراغک، خود من صحتک لمرضک ومن شغلک لفراغک، تو اپنے گھروں میں ہیں، صحت و عافیت سے ہیں، کاروبار پہ نہیں جا پا رہے ہیں، گھر میں خالی بیٹھیں، یہ دونوں چیزیں آج ہمیں میسر، خالی اوقات اور صحت اور تندرستی۔ اگر ہم اب فائدہ نہیں اٹھا سکے تو کب فائدہ اٹھائیں گے؟ موت کا تو ایک وقت متعین ہے، لیکن کب آنی ہے، کہاں آنی ہے، کس شکل میں آنی ہے، کیسی آنی ہے، یہ تو انسان کو نہیں پتہ نا۔ کبھی سوتا ہے تو اٹھ نہیں پاتا، کبھی کھڑا ہوتا ہے تو بیٹھ نہیں پاتا۔ اگر اب بھی نہ جاگے تو کب جاگیں گے؟ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف کرے، ہماری لغزشوں کو معاف کرے، ہماری خطاؤں کو درگزر کرے، ہمیں اپنے رحمت کے تلے ڈھانپ لے، اور یہ بیماری، یہ وبا سے ہم سب کو محفوظ رکھے، پوری امت مسلمہ کو محفوظ رکھے۔ آمین۔ و صلی اللہ علیہ وسلم نبینا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔